ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلائیں کہ پچھلے دنوں ہم نے کافی عرصے اس پہ بات کی ہے، وہ ہے کچے کے ڈاکو. سندھ میں جو کچے کے ڈاکو ہیں، کچے کے پکے ڈاکو، انہوں نے زندگی سب کی اجیرن کی ہوئی ہے. اب پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے سندھ میں، انہوں نے کچے کے ڈاکوں کو لگام ڈالنے کی بہت کوشش کی، بہت آپریشن ہوئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. سو ایم این اے ہے صوبے میں چاہتے ہیں جی فوجی آپریشن ہو جائے، ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے. سو حالیہ عام انتخابات میں سندھ کے ضلع مٹیاری سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے، اور رہنما مخدوم جمیل الزما اب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے خلاف آرمی چیف سے مدد مانگ لی ہے. بلا شبہ، اور مدد انہوں نے طلب کی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کچے کے ڈاکوؤں کا کہ وہ کسی صورت بھی حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور یہ مخدوم امین فہیم صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اب ان کی جانب سے آرمی چیف سے اپیل کی گئی. جنرل صاحب، سندھ کے بھی آپ چیف ہیں. آج ہمارے سندھ میں جھاڑیلوں کا راج ہے. اپر سندھ میں کوئی بھی آدمی گھوم نہیں سکتا. دوبارہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں، اس مسئلے کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں لیں. یہ سندھ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اگر میری بات صحیح نہیں ہے، مراد علی شاہ کیبنٹ لے کے جائے، وہاں پر بیٹھے، یہ مسئلہ حل کرائے. دوسری میں ان سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، سندھ کے ہندو برادری وہ ہجرت کر رہے ہیں، ان کا تحفظ کرنا کس کا فرض ہے؟ جن کا فرض ہے وہ بادشاہ لوگ تو سوئے ہوئے ہیں کراچی. پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کو اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے بچا نہیں سکتے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. جو لوگ ہمارے ہندو برادری کو ہجرت پہ مجبور کر رہے ہیں، کل وہ کہیں گے کہ سندھ والے بھی سندھ سے چلے جائیں، جو ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے. سندھ ہمارا ہے. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ لالا، اس ایشو پر دوبارہ سے ایک بار پھر سے بات کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی ریکویسٹ تو حکومتی سطح پر آنی چاہیے تھی، یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ اگر یہ ریکویسٹ کرتے تو بڑی یہ فارمل ایک ریکویسٹ مانی جاتی. لیکن مخدوم جمیل الزما اس کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور کیا ہم اس سے یہ اندازہ لگائیں پارٹی آن بورڈ نہیں ہے، یا یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے بیکاز انہیں لگتا ہے کہ جو کوششیں کی گئیں وہ تمام تر ناکام ہوئیں؟ شکریہ. اصل ایشو یہ ہے کہ مخدوم جمیل الزما صاحب کے صاحبزادے کو یہ اس ٹینیور میں جو پیپلز پارٹی کا تیسرا ٹینیور چل رہا ہے، اس میں اس کو وزارت نہیں ملی. اس کو وزارت پہلے ریونیو کی وزارت دی جاتی تھی، تو وہ 2 ٹینیور میں ان کے پاس وزارت رہی، تو اس لیے وہ اس ایشو پہ کبھی بھی نہیں بولیں. کیونکہ ڈاکوؤں کے خلاف یا ڈاکوؤں کے یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس پہ سب سے زیادہ آواز جو ہے وہ ARY نیوز اور میڈیا نے اٹھائی ہے. اور 10 سال پہلے مخدوم صاحب سوئے ہوئے تھے، اور ابھی جب کہ ان کو اقتدار میں حصہ نہیں ملا تو ان کو یاد آیا ہے کہ اپر سندھ میں ڈاکو ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہجرت کر رہے ہیں. یہ ایشو آج کا نہیں ہے، یہ کافی پرانا ایشو ہے. نہ صرف وہاں سے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کاروباری لوگ جو ہے اٹ میک سینس کہ اگر وہاں پر آپریشن کے باوجود کامیابی نہیں ملی تو بالآخر پھر وہ فوج سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں. سو اس میں کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا، یہ وجہ ہے؟ لیکن فوج سے مطالبہ، دیکھیں فوج سے مطالبہ تو ہم سب سے زیادہ کرتے رہے ہیں کہ فوج کو جو ہے وہ انٹروین کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پولیس نے اب تک جتنے بھی آپریشنز وہاں پر کیے ہیں، چاہے انہوں نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے ہیں، مگر اس میں مجموعی طور پر ان کو بہت بڑی کوئی کامیابی نہیں ملی. بہت کم لوگ ہیں، تقریباً پنجاب سے لے کر سندھ کے شکارپور اور کندکوٹ اور کشمور تک کے علاقے میں کوئی ملا جلا کے 150-200 ڈاکو ہوں گے، مگر ان 150-200 ڈاکوؤں نے سندھ گورنمنٹ کو بھی نتھیل ڈالی ہوئی ہے، علاقے کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. آنے جانے والے لوگ جو ٹورس پنجاب اور KP اور دیگر علاقوں میں سفر کرتے ہیں ان کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. اور جب تک ریاستی ادارہ سنسیئر ہو کر اس میدان میں نہیں آئے گا اور اس مسئلے کا حل نہیں نکالے گا، تب تک یہ ممکن نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی، اور سندھ گورنمنٹ کا جو فیلیور مجھے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو سردارس ہیں، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہوا کرتے تھے، آج کل وہ بہت بڑی تعداد میں سردار سارے پیپلز پارٹی میں جمع ہو گئے. تو ان کے ہی ٹرائبس ہیں جن کے وہ وہاں پر لوکل سردار ہیں، تو وہ انہی کو پالتے ہیں، انہی کی چھپر چھاؤں کے نیچے یہ پنپ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح جو ہے وہ ایک مؤثر آپریشن کرنے کی اجازت دیں گے، یا پولیس کو خود مختار کریں گے کہ وہ وہاں پر ان کے علاقوں میں جا کر ان لوگوں کا تو اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر
ایسا ہی ہوگا لالا تو پھر تو سندھ گورنمنٹ فارملی ریکویسٹ بھی نہیں کر پائے گی حکومت سے، وفاقی حکومت سے یا فوج سے کہ بھائی آ کے انٹروین کریں، کیونکہ یہ تو سردار ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر تو کوئی حل نہ ہوا، کوئی حل نظر بھی نہیں آتا۔ جی بالکل جی بالکل آپ نے درست فرمایا، ایسا ہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ دیکھیں نا کہ گزشتہ الیکشن جو تھا تو اس بیلٹ میں جو اس کچے کے علاقے میں جو 8-10 سردار ہیں، ان میں سے 4-5 سرداروں کی فوٹیج تو ہم نے خود چلائی اپنے ٹی وی چینلز پر کہ وہ نوٹیبل ڈاکو جن پر سندھ گورنمنٹ کا انعام ان کے اوپر تھا، ان کے سروں پر زندہ یا مردہ گرفتاری کی صورت میں ان پر انعام تھا، وہ لوگ ان کی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے اور اندر سارے جو ہے وہ لوگوں کو، ووٹرز کو اور سپورٹرز کو لا رہے تھے اور لے جا رہے تھے اور ٹھپے لگوا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان کی فورس ہے جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ سردار جو ہے وہ کسی ایک پارٹی میں نہیں ہوتے۔ پیپلز پارٹی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں اصل ان کا ایسٹس ہیں، نہ کہ یہ سردار۔ یہ سردار کل کو کوئی وقت گھومے گا جب وہ پاور کوریڈور کی گیمز گھومتی ہیں تو اس میں یہ سارے سردار چھوڑ کر دوبارہ ان اسی طرح کا پارٹیوں میں، کنگز پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا جو اور اہم پرسنالٹی ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، ان میں پایا جاتا ہے اسی طرح کا کنسرن؟ دیکھیں چیف منسٹر سندھ جو ہے، چیف منسٹر سندھ ہوں یا بلاول صاحب ہوں، وہ اس حوالے سے بڑے جو ہے وہ مجبور نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو الیکٹیبلز چاہیے، اور الیکٹیبلز یہ لوگ ہیں، ان علاقوں سے جیتتے ہیں۔ جیتنے کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، کہیں دھونس اور دھاندلی، کہیں پر ان ڈاکوؤں کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور کہیں پر اپنے قبیلے کے لوگوں کا استعمال ہوتا ہے، ان کے ذریعے ہی یہ جیت کر اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، مگر یہ الیکٹیبلس ہیں وہاں پر۔ اور یہ جب پیپلز پارٹی سے الگ ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹف ٹائم دیتے ہیں وہاں پر۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی نے بھی ابھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اب عوامی پالیٹکس تو ہو نہیں رہی ہے اس ملک میں، تو لہذا کوشش یہ کریں کہ الیکٹیبلس سارے جمع کر لیں تاکہ ہمیں زیادہ کوئی ٹف ٹائم نہ ہو، اور ان لوگوں کو شامل کر کے حکومت بنا لیں اور معاملات چلتے رہیں۔ تو جمیل الزما کی جو آپ نے بات کی، تو ان کو یہ بات 15 سال سے ہی کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایک بہت بڑے سندھ کے روحانی پیشوا ہیں، ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، یہ درد کو محسوس کرنا چاہیے تھا، مگر یہ درد ان کا جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ درد اصل میں اقتدار سے باہر کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی امپورٹنس پارٹی میں اتنی نہیں رہی، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے درست فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ کسی بھی طاقتور شخص کو، جو انڈیویجول خود کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا ہو، کیونکہ یہ روحانی پیشوا ہے، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، تو وہ ان کو پارٹی میں اتنی بڑی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں اگرچہ کسی نے رہنا ہے تو وہ سب سے بڑا مجھے مانے، اور اس کے بعد باقی معاملات آگے چلیں۔ چلیے، تھینک یو سو مچ۔ اس بات پہ اختلاف ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ تھینک یو سو مچ لالا فار جوائننگ اس، اور ساری صورتحال کا ہمیں بتانے کے لیے کہ اس وقت سندھ میں خاص طور پہ جو کچے کے ڈاکوؤں لے کے معاملات ہیں، اس میں جو سیاست ہے وہ کیا ہو رہی ہے۔ اچھا جی، خبر ہے وہ شامل کر لیتے